خسرو ملک نے بھی اپنے من میں ٹھان لی تھی کہ اگر زندگی میں کبھی موقع ملا تو جموں کے راجہ چکردیو سے اس کے ان خیالات اور مکرو ارادوں کا انتقام ضرور لوں گا۔ لاہور کے حاکم خسرو ملک کو اپنا فرما بردار اور مطیع بنانے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری غزنی چلا گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے پھر اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچایا۔ اس کے بعد لشکر لے کر پھر نکلا، ملتان کا رخ کیا، ملتان سے اچ کی طرف گیا۔ اچ کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ وہ سندھ میں داخل ہوا۔ 3 ماہ تک وہ سندھ کے مختلف شہروں اور قصبوں پر حملہ آور ہوتا رہا اور سندھ کے سارے ساحلی علاقوں کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندرونی شہروں اور قصبوں کو بھی اس نے 3 ماہ کے اندر اندر فتح کر لیا۔ فتح ہونے والے شہروں میں پرانا شہر دیبل بھی شامل تھا۔ تاریخ میں دیبل کا نام دیول بھی لکھا گیا ہے۔ یہ سندھ کی قدیم بندرگاہ اور ایک نامور شہر تھا۔ یہ دریائے سندھ کے مغربی جانب ایک کھاڑی کے دہانے پر واقع تھا۔ سب سے پہلے محمد بن قاسم نے ہجری 92 میں اس شہر کو فتح کیا تھا۔ اس وقت یہاں کا حکمران راجہ داہر تھا۔ اس پر الزام تھا کہ دیبل کے مقام پر بحری قزاقوں نے بعض ایسی کشتیوں کو لوٹ لیا جو مسلمان مرد اور عورتوں کو لنکا سے عراق اور مکہ لے جا رہی تھیں۔ مسلمان حکمرانوں نے اس کام میں راجہ داہر کو بھی ملوث سمجھا، لہٰذا محمد بن قاسم نے دیبل یا دیول پر حملہ آور ہونے کے لیے ارادہ کیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ محمد بن قاسم دیبل پہنچا۔ یہاں عرب اپنے ساتھ منجنیقیں بھی لائے تھے اور ہندوستان میں منجنیقوں کے استعمال کا یہ پہلا موقع تھا۔ شہر پر حملہ آور ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے اسے فتح کر لیا۔ شہر پر قابض ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے مغلوب غیر مسلموں کے سامنے نرم شرائط پیش کی اور ذمیوں کی حیثیت سے انہیں پورے حفظ و امان کا یقین دلایا تھا۔ اس شہر میں محمد بن قاسم نے ایک مسجد بھی تعمیر کرائی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے دیبل میں ایک نیا محلہ بھی تعمیر کرایا اور اس میں اس نے لگ بھگ 4000 عرب خاندان آباد کیے۔ اس دور میں دیبل یہاں کا ایک بارونق شہر تھا، بحری تجارت اور کاروبار کا مرکز تھا۔ اس کے باشندوں کی بڑی تعداد تاجروں اور کاریگروں کی تھی۔ بہرحال دیبل یا دیول سمیت شہاب الدین غوری نے 3 ماہ میں پورے سندھ کو فتح کیا اور وہاں اپنی طرف سے اپنے ایک امیر سیف الملوک کو سندھ کا حاکم بنانے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ شہاب الدین پلٹا۔ اپنے لشکر کے ساتھ اس نے پھر ایک مہم شروع کی۔ دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیانی سارے علاقوں کو فتح کرتا ہوا اب وہ سیالکوٹ پہنچا۔ سیالکوٹ تاریخ کے اوراق میں ایک انتہائی اہم اور قدیم شہر شمار کیا جاتا ہے۔ مورخین کی اس سے متعلق پہلی رائے یہ ہے کہ اس خوبصورت اور قدیم شہر کی بنیاد ایک راجہ نے رکھی تھی جس کا نام سلہ تھا، اور سلہ نام کا یہ راجہ ہندوستان کے مشہور اور قدیم پانڈو خاندان کا ماموں تھا۔ اس نے یہاں ایک قلعہ بھی بنوایا تھا اور اس شہر کا نام اس نے اپنے نام کی مناسبت سے سل کوٹ رکھ دیا تھا، جو بعد میں بگڑ کر سیالکوٹ بن گیا۔ بعد میں ہندوستان کے راجہ بکرماجیت کے عہد میں ایک ہندو راجہ سالی وہان نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ مورخین کی دوسری رائے اس شہر سے متعلق یہ ہے کہ سیالکوٹ ایک انتہائی قدیم شہر ہے اور پہلے یہاں سکالا نام کا ایک پرانا اور قدیم شہر ہوا کرتا تھا اور اسی سکالا نام کے کھنڈرات پر یہ شہر آباد کیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یونانی بادشاہوں کے زمانے میں یہ شہر الوتھی ڈیمس خاندان کے بادشاہوں کا دارالحکومت بھی بنا رہا، لیکن بعد میں اس پر وحشی اور خونخوار ہن قبائل حملہ آور ہوئے اور سیالکوٹ پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ سلطان شہاب الدین غوری سیالکوٹ آیا۔ اسے فتح کرنے کے بعد وہاں اس نے ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ تعمیر کرایا۔ اس کے بعد سیالکوٹ اور گرد و نواح کے جس قدر علاقے اس نے فتح کیے تھے وہاں کا حاکم اس نے اپنے سالار حسین خرمیل کو بنایا اور خود اپنے لشکر کے ساتھ وہ غزنی کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ سیالکوٹ پر سلطان شہاب الدین کا قبضہ ہونے کا لاہور کے غزنوی حاکم خسرو ملک کو بڑا دکھ اور افسوس ہوا تھا، اس لیے کہ سیالکوٹ کو وہ اپنی عملداری میں خیال کرتا تھا۔ اپنے بعد اپنے سالار حسین خرمیل کو سیالکوٹ کا والی بنانے کے بعد شہاب الدین غوری جب واپس غزنی چلا گیا تو خسرو ملک نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے آس پاس کے ہندوؤں کے علاوہ ایک بے دین قوم کھکر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ کھکر لا مذہب اور بے دین قسم کے لوگ تھے، غیر مسلم تھے۔ دریائے سندھ سے لے کر کوہ سوالک کے درمیان تک سارے علاقوں میں آباد تھے اور اپنے ان علاقوں سے نکل کر وہ آس پاس کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے اور دوسری قوموں اور قبیلوں کا انہوں نے جینا حرام کر رکھا تھا۔ کہتے ہیں یہ ہنگامے برپا کرنے کے بڑے شوقین تھے اور اس حد تک متعصب تھے کہ ان کے آس پاس کی آبادیاں ان کے ظلم و ستم سے عاجز آ چکی تھیں۔ خاص طور پر پشاور اور اس کے گرد و پیش کے مسلمانوں کا تو انہوں نے جینا حرام کیا ہوا تھا۔
ان لامذہب گھکھروں نے خدا پرست مسلمانوں کے لیے پنجاب کا سفر کرنا بھی مشکل کر دیا تھا۔ یہ لوگ کسی مذہب یا اصول کے پابند نہیں تھے۔ اپنی لڑکیوں کے ساتھ ان کا برتاؤ انتہائی برا اور بھیانک ہوا کرتا تھا۔ ان لوگوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب ان کی کوئی لڑکی جوان ہو جاتی تو لڑکی کا باپ یا بھائی اس کا بازو پکڑ کر اپنے مکان کے دروازے پر آ کھڑا ہوتا تھا۔ راستہ چلنے والوں کو لڑکی کی خریداری کے لیے بلایا جاتا۔ اگر خوش قسمتی سے کوئی شخص اس لڑکی کو پسند کر کے خرید لیتا تو وہ لڑکی اسی وقت اس کے حوالے کر دی جاتی تھی، ورنہ اس بے زبان لڑکی کو گاہک نہ ملنے کی وجہ سے وہیں موت کے گھاٹ اتار کر اس کے بوجھ سے نجات حاصل کر لی جاتی تھی۔ ان لوگوں میں ایک بڑا دستور یہ بھی تھا کہ ایک عورت کئی شوہروں کی زوجہ ہوتی تھی۔ جو شوہر اس عورت کے گھر جاتا وہ باہر دروازے پر اپنا نشان لگا جاتا کہ دوسرے شوہروں کو اس کی موجودگی کا علم رہے۔ ایسے عالم میں کوئی دوسرا شوہر عورت کے مکان پر جاتا تو وہ نشان دیکھ کر اندازہ کر لیتا کہ اس وقت عورت تنہا نہیں ہے، لہٰذا وہ فوراً واپس چلا جاتا۔ بہرحال دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں یہ قوم بڑی ماہر تھی، اور خاص طور پر مسلمانوں کی دل آزاری سے تو بہت ہی خوش ہوتے تھے۔ الغرض یہ قوم ایک زمانے تک اسی وحشیانہ انداز میں زندگی بسر کرتی آ رہی تھی، اور دریائے سندھ سے لے کر سوالک تک انہوں نے ظلم و ستم اور بربریت کا دورہ کھڑا کر رکھا تھا۔ سوالک سے مراد وہ خطہ زمین ہے جو گنگا اور دریائے ستلج کے درمیان اور ہمالیہ کے جنوب میں واقع ہے اور ہانسی تک چلا جاتا ہے۔ سوالک کے کوہستانی علاقے سے مراد اس حصے کا پہاڑی اور دامن کوہ کا علاقہ ہے۔ کسی دور میں ہانسی اس علاقے کا مرکزی شہر ہوا کرتا تھا۔ لاہور کا غزنوی حکمران خسرو ملک جب گھگھروں اور شورش پسند ہندوؤں کو لے کر سیالکوٹ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا، تب سب سے پہلے اس کے خلاف جموں کا راجہ چکردیو حرکت میں آیا۔ چکردیو کو غزنوی خاندان سے پرانی دشمنی اور عداوت تھی۔ اسے جب خبر ہوئی کہ لاہور کا حاکم خسرو ملک سیالکوٹ پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے، تب اس نے وقت ضائع کیے بغیر دو کام کیے۔ پہلا یہ کہ اس نے تیز رفتار قاصد غزنی کی طرف روانہ کیے اور خسرو ملک کے سیالکوٹ پر حملہ آور ہونے کی اطلاع سلطان شہاب الدین غوری کو دی، اور اسے یہ بھی یقین دلایا کہ اگر آپ اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پر حملہ آور ہوں اور خسرو ملک کو لاہور کی حاکمیت سے ختم کر کے لاہور کو اپنی عملداری میں شامل کر لیں تو میں آپ سے پورا تعاون کروں گا۔ جموں کے راجہ چکردیو نے سلطان شہاب الدین غوری کو یہ بھی یقین دلایا کہ اگر آپ لاہور پر حملہ آور ہوں تو وہ لاہور پر حملہ آور ہونے میں سلطان شہاب الدین غوری کی مدد کرے گا اور خسرو ملک کوئی خاص مزاحمت نہ کر سکے گا۔ دوسرا کام جموں کے راجہ چکردیو نے یہ کیا کہ اپنے تیز رفتار قاصد اس نے سیالکوٹ کی طرف روانہ کیے۔ سیالکوٹ میں اس وقت سلطان شہاب الدین غوری کی طرف سے اس کا سالار حسین خرمیل حاکم تھا۔ حسین خرمیل کو چکردیو نے پیغام بھیجا کہ مجھے خبر ہو چکی ہے کہ لاہور کا حاکم خسرو ملک تم پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں بالکل فکر مند نہ ہونا۔ جس قدر لشکر تمہارے پاس ہے اسے لے کر سیالکوٹ میں نئے تعمیر ہونے والے قلعے میں محصور ہو جانا۔ چکردیو نے خرمیل کو یہ بھی تجویز پیش کی تھی کہ جب خسرو ملک تم پر حملہ آور ہو تو تم قلعے کے اندر محصور ہو جانا، قلعے کے اندر سے تم خسرو ملک پر حملہ آور ہو جانا، باہر کی طرف سے میں خسرو ملک پر حملہ آور ہوتا رہوں گا۔ اس طرح وہ دو طرفہ حملوں سے تنگ آ کر واپس لوٹ جانے پر مجبور ہو جائے گا۔ ساتھ ہی چکردیو نے حسین خرمیل کو یہ بھی اطلاع کر دی کہ اس نے اپنے تیز رفتار قاصد غزنی کی طرف روانہ کر دیے ہیں اور خسرو ملک کے سیالکوٹ پر حملہ آور ہونے کی اطلاع اس نے سلطان شہاب الدین کو کر دی ہے۔ راجہ چکردیو سے متعلق مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس نے نہ صرف سلطان شہاب الدین غوری کے پاس قاصد بھیج کر خسرو ملک کے خلاف ہر ممکن امداد کا عہد کیا تھا، بلکہ سیالکوٹ میں جو قلعہ شہاب الدین غوری نے تعمیر کرایا تھا وہ بھی اسی راجہ کے ایما پر تعمیر کرایا گیا تھا۔ دوسری طرف لاہور کا حاکم خسرو ملک اپنا لاؤ لشکر لے کر سیالکوٹ کی طرف بڑھا۔ سیالکوٹ پر حملہ آور ہوا۔ سیالکوٹ پہنچ کر اسے خبر ہوئی کہ اس کے لیے دو طرفہ مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ جب وہ سیالکوٹ کے قلعے پر حملہ آور ہوتا تو پشت کی جانب سے جموں کا راجہ چکردیو اس پر حملہ آور ہو جاتا، اور اگر وہ پلٹ کر راجہ چکردیو پر ضرب لگانا چاہتا تو قلعے سے حسین خرمیل نکل کر اس کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو جاتا۔ اس طرح سیالکوٹ پر حملہ آور ہونے کے بعد خسرو ملک ایک طرح سے چکی کے پاٹوں میں پسنے لگا تھا۔ اگر اس کے مقابلے میں اکیلا حسین خرمیل ہوتا تو یقیناً خسرو ملک سیالکوٹ کو تخت و تاراج کر کے دوبارہ اس پر قابض ہو جاتا، لیکن جموں کے راجہ نے غزنیوں کے خلاف اپنی دشمنی اور عداوت کو نبھاتے ہوئے حسین خرمیل کا پورا ساتھ دیا۔ اس طرح سیالکوٹ کا محاصرہ طول پکڑنے لگا اور دور دور تک خسرو ملک کو اپنے لیے کوئی کامیابی اور کامرانی کی امید دکھائی نہیں دے رہی تھی۔
اسی دوران اسے خبریں پہنچنے لگیں کہ غزنی میں سلطان شہاب الدین کو بھی خبر ہو چکی ہے کہ خسرو ملک سیالکوٹ پر حملہ آور ہو چکا ہے، اور یہ کہ سلطان شہاب الدین ایک لشکر کے ساتھ کوچ کرتے ہوئے لاہور کا رخ کر رہا ہے۔ یہ اطلاعات ملنے کے بعد خسرو ملک نے سیالکوٹ کا محاصرہ ترک کر دیا اور اپنے لشکر کے ساتھ لاہور کی طرف چلا گیا۔ خسرو ملک کے سیالکوٹ پر حملہ آور ہونے سے سلطان شہاب الدین بڑا برافوختہ ہوا تھا، لہٰذا ہجری 582 میں ایک زبردست لشکر لے کر اس نے لاہور کا رخ کیا تھا۔ خسرو ملک لاہور میں قلعہ بند ہو گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری لاہور پہنچا، اس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ خسرو ملک چند روز تک تو قلعے میں ہی محصور رہا۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ترکیبیں سوچنے لگا۔ آخر جب اس نے اندازہ لگا لیا کہ سلطان شہاب الدین غوری لاہور فتح کیے بغیر نہیں لوٹے گا، اور اگر اس نے محاصرے کو طول دینے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے سلطان شہاب الدین غوری اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی بھی کرے، لہٰذا ایک روز کافی سوچ بچار کے بعد اس نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور گردن جھکائے بڑی ندامت اور عاجزی کے ساتھ سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری بھی خسرو ملک کے ساتھ اچھا پیش آیا۔ خسرو ملک سلطان شہاب الدین کو شہر میں لے کر آیا۔ اس طرح لاہور سلطان شہاب الدین غوری کے ہاتھوں فتح ہوا، اور جہاں اس نے پہلے اپنے سالار علی کرماخ کو ملتان اور اچ کا والی مقرر کیا تھا، وہاں اس نے لاہور کو بھی علی کرماخ کے ہی ماتحت کر دیا۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ سلطان شہاب الدین غوری غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ خسرو ملک اور اس کے بیٹے کو اس نے اپنے بڑے بھائی غیاث الدین غوری کے پاس اس کے مرکزی شہر فیروزہ کوہ کی طرف روانہ کر دیا۔ خسرو ملک اور اس کا بیٹا جب فیروز کوہ میں سلطان غیاث الدین غوری کے پاس پہنچے تو اس نے باپ بیٹے کو جبرستان کے قلعے میں قید کر دیا۔ بعد میں خسرو ملک اور اس کے بیٹے دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور یوں سلطان محمود غزنوی کے خاندان کا آخری چراغ بھی گل ہو گیا۔ ایک روز راجکماری کمار دیوی اپنی خوابگاہ میں اپنی ماتا راج کمل کے سامنے بیٹھی ہوئی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی کہ کمار دیوی کا بڑا بھائی رام دیو اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھتے ہوئے راج کمل اور کمار دیوی دونوں ماں بیٹی اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ راج کمار چپ چاپ آگے بڑھا اور بہن اور ماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ راج کمل تھوڑی دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، رام دیو میرے بیٹے، تمہارے چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ تم کچھ چاہتے ہو، اور اگر ایسا ہے تو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو۔ رام دیو کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی، پھر کہنے لگا، ماتا آپ کا اندازہ درست ہے، دراصل میں اپنی پیاری بہن کمار دیوی سے کہنا چاہتا ہوں۔ کمار دیوی نے چند ثانیوں تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر منہ بسورے ہوئے کہنے لگی، مجھ پر آپ طنز ہی کریں گے اور کیا کرنا ہے؟ اب آپ میرے سامنے ایبا کا ذکر کریں گے اور میری بجائے اس کی طرفداری کریں گے۔ کمار دیوی کے ان الفاظ پر پہلے کی نسبت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے رام دیو کہنے لگا، میری بہن اچھا ہوا تو نے خود ہی ایبا کا ذکر کر دیا، اور میں ایبا سے متعلق ہی کچھ کہنے آیا تھا۔ یوں جانو میں تمہارے لیے 2 خبریں لے کر آیا ہوں، ایک اچھی ہے اور ایک بری۔ رام دیو کے ان الفاظ پر راج کمل اور کمار دیوی دونوں ماں بیٹی کسی قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس موقع پر کمار دیوی نے رام دیو کو مخاطب کیا، بھائی اگر تمہارے پاس میرے لیے 2 خبریں ہیں، اچھی اور بری، تو پہلے میں بری اور بعد میں اچھی خبر سننا پسند کروں گی۔ رام دیو نے کچھ سوچا، پھر کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری اچھی بہن، تمہارے لیے بری خبر یہ ہے کہ تمہارے پاس ایبا سے انتقام لینے کا بہترین موقع تھا، لیکن تم نے اسے ضائع کر دیا ہے۔ کمار دیوی نے چونکنے کے انداز میں رام دیو کی طرف دیکھا اور پوچھ لیا، بھائی کھل کر کہو، ایبا سے انتقام لینے کا کون سا موقع تھا؟ کیسا موقع تھا؟ میں تو اس سے متعلق بالکل بے خبر ہوں۔ رام دیو اس بار کچھ سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، میری بہن، ہم خوش تھے کہ ہم نے نہر والا کے نوا میں سلطان شہاب الدین غوری کو یہاں سے بھگا مارا ہے۔ ہم اس پر بھی خوش تھے کہ ہندوستان کے دوسرے راجہ ہماری مدد کے لیے آئے۔ میری بہن، جن خدشات کا میں نے اظہار کیا تھا وہ خدشات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے پتا جی سے اور تم لوگوں سے کہا تھا کہ ہم نے نہر والا میں سلطان شہاب الدین غوری کے خلاف ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کو اپنی مدد کے لیے بلا کر غلطی کی ہے۔ ہمیں ویسے ہی اپنے طور پر سلطان شہاب الدین غوری سے صلح کر لینی چاہیے تھی۔ ہم نے ایسا نہیں کیا، اور پھر دوسرے راجاؤں کی مدد سے سلطان شہاب الدین غوری کو شکست دینے کے بعد ہم بڑے مطمئن اور خوش تھے کہ اب شہاب الدین ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ پتا جی نے تو ایک بار یہ بھی کہہ دیا تھا کہ نہر والا کے نوا میں ایک بار شکست کھانے کے بعد شہاب الدین غوری ہندوستان میں داخل ہونے کی جرت اور ہمت نہیں کرے گا، لیکن اب وہ یہ جرت اور ہمت کر چکا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد اس نے تیاری کی، ہندوستان میں داخل ہوا۔ پہلے اس نے پشاور کے گرد و نواح کے علاقے کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنایا،
اب پشاور بھی اس کے تحت ہے۔ اس کے علاوہ اس نے پھر ملتان اور اچ کا رخ کیا۔ یہاں سے وہ سندھ کی سرزمینوں میں داخل ہوا۔ صرف 3 ماہ کے مختصر عرصے میں اس نے سندھ کو فتح کر کے وہاں اس نے اپنا حاکم مقرر کر دیا ہے۔ میری بہن، مجھے افسوس ہے کہ سلطان شہاب الدین غوری ہمارے ہمسائے سندھ سے ہو کر واپس چلا گیا۔ ایبا اس کے لشکر میں شامل تھا اور اپنے ہمسائے کی سرزمینوں میں ایبا سے انتقام لینے کے لیے تمہارے پاس بہترین موقع تھا، لیکن تم نے ضائع کر دیا ہے، اس لیے کہ سندھ کو فتح کرنے کے بعد ایبا سلطان شہاب الدین غوری کے ساتھ واپس چلا گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رام دیو رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سندھ سے واپس جانے کے بعد انہوں نے دریائے راوی اور چناب کے سارے درمیانی علاقوں کو فتح کرتے ہوئے اپنی فتوحات کو کشمیر تک پھیلا دیا، اور اب جو نئی خبریں آئی ہیں اس کے مطابق سلطان شہاب الدین غوری لاہور پر بھی حملہ آور ہوا۔ لاہور کو بھی فتح کر کے اس نے اپنی عملداری میں داخل کر لیا ہے۔ اس طرح لاہور تک کا سارا علاقہ اس کی مملکت میں شامل ہے، ہر کوئی اس کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ میری بہن، اب میرے اندازے کے مطابق 2 محاذ کھل سکتے ہیں۔ پہلا محاذ یہ کھل سکتا ہے کہ سلطان شہاب الدین ایک بار پھر ملتان اور اچ کا رخ کرے گا اور وہاں سے نہر والا کی طرف آئے گا۔ نہر والا کے نواح میں جو اسے شکست ہوئی تھی اس کا انتقام ہم سے لینے کی کوشش کرے گا۔ میرے دوسرے اندازے کے مطابق اگر وہ ملتان اور اچ نہ آیا اور نہر والا پر حملہ آور نہ ہوا تو پھر وہ لاہور سے آگے پنجاب کے مشرقی علاقوں کی طرف پیش قدمی شروع کرے گا۔ اس کے بعد جو راجہ اس کے سامنے آئے گا اسے وہ رگیدتا ہوا رونتا چلا جائے گا، اور میرے اندازے بتاتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہماری بھی باری آئے گی۔ اس وقت تم لوگوں کو میری باتیں بہت یاد آئیں گی۔ رام دیو جب خاموش ہوا تب بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، بھائی ہر بات کو اپنے خلاف اور منفی رخ پر نہ لے جایا کرو۔ شروع میں بھائی تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرے لیے ایک بری اور اچھی خبر لے کر آئے ہو۔ بری خبر تو تم نے کہہ دی، اچھی خبر تو کہی نہیں۔ رام دیو پھر عجیب سے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، میری بہن تم سمجھی ہی نہیں، اچھی خبر تو میں نے تم سے کہہ دی ہے۔ وہ کیسے؟ کمار دیوی نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا۔ وہ اس طرح کہ اب جب کہ میرے اندازوں کے مطابق سلطان شہاب الدین غوری دوبارہ نہر والا پر حملہ آور ہوگا تو تمہیں ایبا سے انتقام لینے کا موقع مل جائے گا۔ کیا یہ تمہارے لیے خوشخبری نہیں ہے؟ بڑے غور سے کمار دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے رام دیو نے کہا۔ اس کے ان الفاظ کے جواب میں کمار دیوی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ رام دیو بول اٹھا، دیکھ میری بہن، اگر شہاب الدین غوری ملتان اور اچ کی طرف آتے ہوئے نہر والا پر حملہ آور نہ ہوا تو پھر وہ لاہور سے آگے پیش قدمی کرے گا اور ہندوستان کے وسطی راجاؤں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ وہ راجہ چونکہ نہر والا کے نواح میں سلطان شہاب الدین کے خلاف ہماری مدد کر چکے ہیں، لہٰذا سلطان شہاب الدین اگر ان پر حملہ آور ہوا تو وہ بھی ہمیں اپنی مدد کے لیے بلائیں گے اور ہمیں ان کی مدد کے لیے جانا پڑے گا۔ اس طرح اگر سلطان شہاب الدین نہر والا پر حملہ آور نہ ہوا اور اس نے وسطی ہندوستان کے راجاؤں کا رخ کیا اور ان راجاؤں نے ہمیں اپنی مدد کے لیے بلایا تو ظاہر ہے ہمارا لشکر ان کی مدد کے لیے جائے گا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ لشکر میں میں اور تم بھی پتا جی کے ساتھ شامل ہوں گے۔ جب ایسا ہوگا تب بھی تمہیں ان علاقوں میں ایبا سے انتقام لینے کا موقع مل جائے گا۔ کیا یہ تمہارے لیے دوہری خوشخبری نہیں ہے؟ نہر والا کے نواح میں سلطان شہاب الدین کی شکست کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ راجکماری کمار دیوی اپنے بچپنے سے نکل کر بھرپور شباب اور جوانی میں داخل ہو چکی تھی۔ بچپنا رخصت ہونے کے بعد اس میں کافی سنجیدگی بھی آ چکی تھی۔ رام دیو نے جب اسے 2 خوشخبریاں سنائیں تب اس کے چہرے پر عجیب سا تبسم نمودار ہوا۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ عجیب سے انداز میں رام دیو کے سامنے جوڑ دیے اور کہنے لگی، بھائی یہ تم مجھے 2 خوشخبریاں نہیں سنا رہے بلکہ ایبا کے حوالے سے مجھ پر طنز کر رہے ہو۔ اس پر رام دیو اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، یہاں کسی کی کوئی سنوائی نہیں، لہٰذا میں یہاں سے چلا ہی جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ راج کمل اور کمار دیوی دونوں ماں بیٹی پہلے کی طرح باہم گفتگو کرنے لگی تھیں۔ اچ کا راجکمار دیوداس اچ سے نکل کر دریائے سرسوتی کے کنارے سرسوتی نام کے قصبے میں اپنے ماموں کے پاس جا چکا تھا، اور یہ قصبہ ہانسی شہر کے قریب تھا۔ دریائے سرسوتی کبھی اپنی آب و تاب کے ساتھ بہتا تھا اور اس کے کنارے جو سرسوتی نام کا قصبہ اور شہر تھا اس کی بھی بڑی اہمیت تھی، اس لیے کہ وہاں مویشیوں کی ایک بہت بڑی منڈی لگا کرتی تھی۔ بعد میں سرسوتی شہر کی اہمیت ختم ہو گئی اور یہ سوسا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سرسوتی کے نواح میں دریائے سرسوتی کے قریب ہی دیوداس کے ماموں جیجک کے باغ تھے۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام سنگرام تھا۔ دیوداس نے اپنے ماموں اور ماموزاد کے پاس رہائش اختیار کر لی تھی، تاہم راجکماری کمار دیوی ابھی تک اس کے ذہن میں سمائی ہوئی تھی اور اس کی محبت اس کے دل میں اپنے عروج پر تھی۔ ایک روز جیجک، اس کا بیٹا منگرام اور دیوداس تینوں دریائے سرسوتی کے کنارے جو باغات تھے ان میں کام کر رہے تھے۔ سورج جب مغرب کی طرف کافی غروب ہو گیا
तब देवदास और संग्राम ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया और बाग के एक हिस्से में जो 3 घोड़े बंधे हुए थे उनकी तरफ गए। उनके ऐसा करने पर जेजक ने गौर से उनकी तरफ देखा। कुछ कहना चाहता था कि उसका बेटा संग्राम उसे मुखातिब करके कहने लगा, बाबा आप यहीं रहें,